والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. سبحان الله ما شاء الله. ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. سبحان الله ما شاء الله ما شاء الله بارك الله. فأما اليتيم فلا تقهر ما شاء الله. وأما السائل فلا تنهر. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. ما شاء الله ما شاء الله. اللهم زد فزد. وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دکھاؤ نیوز ڈیجیٹل کی ٹیم کے ساتھ میں آپ کا میزبان محمد شہزاد مجید آج پھر رمضان المبارک ٹرانسمیشن لے کر حاضر خدمت ہوں، نئے مہمانوں کے ساتھ، نئے چہروں کے ساتھ حاضر ہوں۔ تلاوت کلام پاک سے آج کی اس بابرکت ٹرانسمیشن کا آغاز ہو چکا۔ ماشاءاللہ آپ نے تلاوت سنی، دلوں کو منور فرمایا۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کی دلی مرادیں پوری فرمائے، اللہ تعالی ہمارے اوپر خصوصی فضل و عنایت کی نظر فرمائے۔ چلتا ہوں اپنے مہمانوں کی طرف، ان کا تعارف کرواتا ہوں۔ ہمارے پاس ہمارے آج کے مہمان مقرر حضرت علامہ قاری اویس احمد گولڑوی صاحب تشریف فرما ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت کیسے ہیں؟ شکر اللہ پاک کا، طبیعت اچھی ہے جی؟ ماشاءاللہ رمضان کیسا گزر رہا ہے؟ رمضان الحمدللہ اللہ کا بڑا فضیلتوں سے بھرپور مہینہ ہے، ماشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں پر یہ بار بار لائے۔ آمین ثم آمین ثم آمین۔ دکھاؤ نیوز ڈیجیٹل کی پوری ٹیم کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہماری ادنیٰ سی درخواست پہ آئے اور لبیک کہا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ ناظرین، حضرت علامہ صاحب کا تعارف تو ہو چکا، ہمارے پاس ہمارے آج کے مہمان نعت خواں جن سے آپ نے تلاوت کلام پاک بھی سماعت فرمائی، جب یہ آئے تو میں نے اپنے کوارڈینیٹر سے کہا کہ کیوں نہ آج ان سے تلاوت کلام پاک بھی سنی جائے، کیونکہ حافظ بھی ہیں، بہت اچھے قاری بھی ہیں، بہت اچھے نعت خواں بھی ہیں، اور اس کے علاوہ بہت اچھے دوست بھی ہیں، اچھی طبیعت کے مالک ہیں۔ میری مراد قاری انعام اللہ جان صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انعام کیا حال ہے؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہے؟ ماشاءاللہ۔ جب آپ کا آغاز تھا آپ کو بڑی سادگی میں دیکھا کرتے تھے، اب ماشاءاللہ اچھا آپ ڈیشنگ ہو گئے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کس کو دیکھ کر ہوئے؟ کس کے کہنے پہ ہوئے؟ سچ سچ بات کرنی ہے آج، حقیقت، کوئی جھوٹ نہیں ہونا چاہیے۔ شہزاد بھائی، سچی بات تو یہ ہے ہاں کہ یہ جو چینج آئی ہے یہ آپ ہی کی بدولت ہے۔ اچھا، اور بالکل آپ نے صحیح فرمایا، پہلے میں بالکل سادہ، اور لیکن بس جب آپ کے ساتھ دوستی ہوئی ہاں تو یہ چینج جو ہے نا آپ کی طرف سے ہے نا؟ اور تو یہ اچھا ہے change ویسے۔ الحمدللہ میری بھابھی بڑی خوش ہوں گی، وہ بہت اور کوئی خوش ہو ہے، کہ نہ وہ بہت خوش ہے۔ ناظرین یہ بتا اکثر بھی صحیح ہے۔ ہاں انعام آپ کا بہت شکریہ کہ آپ آئے، ہم آپ کا شکریہ کس منہ سے ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دارین کی خوشی عطا فرمائے۔ ناظرین، گفتگو میں گپ شپ جو ہے وہ مزہ کرتی ہے، کیونکہ روزہ ہوتا ہے اور اس میں گپ شپ نہ ہو تو پھر وہ بات نہیں بنتی۔ انعام اللہ بہت سادہ ہوا کرتے تھے، تو جب ان کی شادی تھی نا تو میں نے کہا کہ یار انعام یہ کیا تم نے شادی کا لبادہ اڑا ہوا ہے یار، تھوڑا سا خیر ہے، میں نے کہا رنگین ہو جاؤ۔ اور اکثر و بیشتر ہمارے نعت خواں حضرات کی اپنی مسز سے یہی بات ہوتی ہے، اور اس پہ ان کی تکرار ہوتی ہے کہ آپ شہزاد بھائی کو دیکھیں یار کتنے وہ سج دج کے آتے ہیں، اور اکثر لوگ میرے سجدے دجنے پہ جو ہے نا وہ اعتراض بھی کرتے ہیں۔ چلیے، ہر بندے کا اپنا پیار ہے، ہر بندے کی انعام اپنی اپنی نگاہ ہے، ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہو تو اس کا اظہار کرنا چاہیے۔ اور میرے پاس ماشاءاللہ گولڑوی جو ہے تشریف فرما ہے، میں ایک واقعہ اور اس کی تائید جو ہے تو علامہ صاحب ہی کریں گے۔ میں نے سنا ہے کہ مہر منیر جو کتاب ہے پیر محل شاہ صاحب کی، تو اس میں یہ روایت لکھی ہوئی ہے۔ وہ روایت کیا ہے کہ روایت اس طرح ہے کہ بابا فرید شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ، ان کا عرس مبارک تھا، آپ کو دعوت دی گئی تو آپ گئے۔ جب سٹیج پہ چڑھ گئے تو لوگ یہی ڈھونڈتے رہے کہ بھئی پیر محل شاہ صاحب کہاں ہیں، وہ تو ابھی تک نہیں آئے۔ تو کہا گیا، جب ان کو بیان کے لیے بلایا گیا تو ان کے سر پہ جو ہے وہ بہترین قسم کا امامہ، بوسکی کی قمیص، لٹھے کی شلوار، بہترین قیمتی آسا ان کے پاس، تسبیح قیمتی، گھڑی قیمتی، انگوٹھی قیمتی، یہ انہوں نے پہنا ہوا تھا۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ بھئی آپ تو فقیر ہیں، آپ تو ملنگ ہیں، آپ تو اللہ والے ہیں، تو یہ تو آپ دنیاوی لبادہ اوڑھ کے آئے ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ جب آپ کسی حاکم وقت اور کسی بادشاہ کی دعوت پہ جب آپ جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس سب سے قیمتی جوڑا کون سا ہے،
سب سے قیمتی گھڑی آپ کے پاس کون سی ہے؟ سب سے قیمتی امامہ آپ کے پاس کون سا ہے؟ سب سے قیمتی پرفیوم آپ کے پاس کون سی ہے؟ وہ لگا کر آپ جاتے ہیں۔ تو میں تو جن کی دعوت پہ آیا ہوں ان کی تو پوری کائنات پہ حکومت چل رہی ہے، بابا فرید شکر گنج کا فرمانے لگے۔ تو پھر میں کیوں نہ، جیسا میزبان ہو ویسا مہمان بھی ہونا چاہیے، اور مہمان کو دیکھ کر میزبان کا پتہ لگتا ہے کہ میزبان کتنی قدر و قیمت والا ہوگا اور کتنی بلندی والا ہوگا۔ حضرت صاحب یہ بات کچھ اسی طرح ہی ہے؟ بالکل آپ نے منوان صحیح جو ہے تو بات کو اجاگر کیا ہے۔ جی جی تو اللہ والوں کا جو معاملہ ہے وہ اسی طرح ہوتا ہے جی جی کہ وہ دیکھتے ہیں، ان کا باطن دیکھنے کا کچھ اور ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل۔ ہم ظاہری لوگ ہیں، دنیاوی لوگ ہیں، جی جی، تو ہم ظاہر کو دیکھتے ہیں، ظاہر کو دیکھتے ہیں، بالکل۔ لیکن اللہ کے جو نیک بندے ہیں، برگزیدہ بندے ہیں، وہ دل کی آنکھ سے دیکھتے ہیں۔ دل کی آنکھ سے دیکھتے ہیں۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ ظاہر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی، واہ وہ واہ واہ، دیکھنا تو دیدہ دل وا کرے۔ واہ واہ واہ، جیسے تو یہ معاملہ ہوتا ہے اللہ والوں کے پاس۔ بالکل، اور جیسے رحمان بابا نے فرمایا تھا نا کہ زاری لباس تا مگورا رحمانہ، زاری لباس تا مگورا رحمانہ، من زی گورا چغزی دے کا مٹاک۔ تو آپ کسی کی ظاہر کو دیکھ کر آپ اس کو پرکھنے کی کوشش نہ کیا کریں۔ آج کل حضرت صاحب ہمارے پاس پیمانہ ہے، ہر بندہ اپنے پیمانے سے تولتا ہے۔ جیسے کہ آف ایئر تھے تو آپ سے ہماری گفتگو ہوتی رہی، تو میں نے یہ کہا کہ بھئی اپنی علم کے لیے میں یہ بات کہہ رہا ہوں، یہ نہیں کہ مطلب کوئی اعتراض ہے یا وہ ہے کہ کل کلاں کو کوئی ہمیں بات کرے تو جس بات کا علم نہ ہو بڑوں سے آپ جو ہے تو اس کی وضاحت کروا لیا کریں، اس کے بعد یہ بات کیا کریں۔ اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ ہمارا آج کا ٹاپک آپ کو پتہ ہے رمضان المبارک ہے، تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ رمضان المبارک کے حوالے سے ہی ہمارا ڈیلی کا جو ٹاپک ہے وہ ہونا چاہیے۔ ہمارے آج کا جو ٹاپک ہے رمضان المبارک اور روزے کا شرف۔ تو آیا یہ روزہ پہلی امتوں کو بھی ملا یا نہیں ملا؟ یہ صرف امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا؟ تو حضرت صاحب آپ اس کی وضاحت کریں۔ جی حضرت صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے جو سوال کیا بہت ہی زبردست سوال ہے، اور اس کی اویئرنیس، اس کی حقیقت کا ہر مومن مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے صحیح کہ یہ جو امت ہے یہ کوئی عام امت نہیں ہے، بے شک بے شک، آخری امت ہے کائنات میں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی مرسل خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ مجتبیٰ حبیب کبریا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا کائنات میں، تو آخری نبی بنا کر بھیجا۔ بے شک بے شک، ان کو جو کتاب عطا ہوئی قرآن حکیم، وہ کتاب بھی آخری کتاب ہے۔ بے شک، اسی طرح جو ان کی امت ہے یہ امت بھی آخری امت ہے۔ صحیح، تو یہ جتنی معاملات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو خاص طور پر عطا کیے ہیں۔ پچھلے جتنے انبیاء علیہم السلام آئے، جتنے نبی آئے، اللہ کے رسول آئے، ان میں سے بالکل علیحدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ معاملہ اپنے محبوب کے خاطر رکھا، صرف اور صرف۔ یہ شرف کا جو لفظ آپ نے استعمال کیا تو اس کی وجہ یہی ہے کہ رمضان جو ہے جیسا آپ نے کہا کہ پہلے امتوں کو دیا نہیں دیا، جی جی، تو یہ معاملہ جو ہے خاصا، یہ خاص معراج کی رات کا تحفہ ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو 33 دفعہ روحانی معراج ہوا، 34ویں دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جسم اطہر کے ساتھ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ تو معراج تمام نبیوں مطلب کو 34 مرتبہ 34 معراج کا دفعہ، شرف یہ حاصل ہوا۔ 34ویں دفعہ تھی آپ۔ ماشاء اللہ، ماشاء تو باقی پچھلے نبیوں کو، رسولوں کو بھی معراج ہوئی، لیکن وہ سب کے سب جو تھے نبی اور رسول، ان کو روحانی معراج ہوئی۔ ٹھیک ہے، یہ شرف، جو جملہ آپ نے شرف کا کہا تو میں اسی پر تھوڑا سا جی ضرور، بالکل تفصیل ضرور، بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ضرور ضرور، تو یہ بھی ایک بہت بڑا شرف ہے اس امت کے لیے ٹھیک ہے، کہ ایک تو ہمیں اللہ رب العزت نے نبی آخری زماں عطا کیا، اور سبحان پھر نبیوں میں بھی وہ نبی کے جو نبیوں کے امام ہیں، اللہ، واہ 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 واہ، اور نبیوں میں وہ نبی کے جو اللہ تعالیٰ کے محبوب، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، آدم علیہ السلام نجی اللہ ہیں، واہ 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 واہ، ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کا خطاب واہ ہے، واہ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے کلیم اللہ، واہ، اللہ کے ساتھ ہم کلام ہوتے تھے۔
واہ عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کہا گیا ہے. سبحان اللہ ماشاء اور اللہ جب ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا صلی اللہ وقت علیہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حبیب اللہ. سبحان اللہ ماشاء میرے اللہ محبوب ہیں. ماشاء اللہ. سبحان اللہ. تو اسی طرح ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے امتیازی حیثیت عطا کی. تو اسی طرح معراج ہوئی تو معراج بھی احادیث مبارکہ جتنی بھی ہیں صحاح ان میں سب سے طویل ترین حدیث ہے, سبحان اللہ. سب سے لمبی حدیث ہے, یہ سب سے بڑی حدیث ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر معجزات کو دیکھا جائے تو معجزوں میں بھی یہ معراج جو ہے, حالانکہ میں اس پر اس لیے بولوں کہ جی جی شرف کا ضرور میں وضاحت ضرور کر رہا ہوں, بالکل ضرور ضرور. ورنہ پروگرام تو رمضان کا ہے. جی جی نہیں یہ بھی ضروری ہے. تو یہ بھی ضروری. معراج شریف جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزوں میں سب سے بڑا معجزہ ہے. سبحان اللہ. ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو بھی 2 ٹکڑے کیا, واہ 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 ڈوبتے ہوئے سورج کو وقت عصر پر لائے. واہ 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 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سورج کو نکالا اور وقت عصر پر لائے وہ واہ بھی وقت اول تھا. اول تھا. اصل واہ کا واہ وقت واہ اول واہ تھا. واہ بالکل تو بالکل. نسبت بڑی خاص اور یہ چیز کن کے ہے. لیے لائے یہ تو بتا دیں. خیر تو جی یہ شرف جو ہے یہ سارے شرف جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہیں, اسی طرح ان کے بعد شرف جن ہستیوں کو حاصل ہے وہ اہل بیت پاک کو حاصل ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پنجتن پاک ہستیوں کا جو مقام ہے, جو رتبہ ہے, ہاں وہ پچھلے تمام نبیوں رسولوں کی آل پاک میں سب سے بلند ہے. ہاں اب تفصیل اتنی ہے نہیں کہ میں باقی ہستیوں کی اولاد پاک کا ذکر کچھ وضاحت سے کر سکوں, لیکن پچھلے جتنے انبیاء و مرسلین گزرے ہیں ان کی جو اولادیں تھیں ان میں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی چونکہ نبی ہیں, رسول ہیں اور سردار بھی ہیں تمام نبیوں کے, امام بھی ہیں تمام نبیوں کے, تو ان کا جو ٹبر ہے, جو خاندان ہے جس کو اہل بیت کہا گیا, جس کا قرآن میں ذکر آیا بلکہ ہمارے لیے حکم آیا ہاں کہ مودت فی القربہ, کہ ان کے ساتھ مودت اختیار کرو. محبت چھوٹا لفظ ہے, ہاں مودت. تو اہل بیت کا نام آیا, درجہ آیا, تو اللہ نے مودت کا لفظ. اور یہ بھی تو ایک اپنے اندر مودت بھی اپنے اندر بہت بڑا ٹاپک رکھتا ہے. اگر مودت پہ ہم شروع ہو جائیں تو آپ کی بات کے وہ پورا گھنٹہ, وہ حضرت صاحب آپ کی بات کو کاٹوں گا کہ کی نماز عصر حیدر نے قضا تیرے لیے, کی نماز عصر حیدر نے قضا تیرے لیے, رب تعالیٰ کو علی کی بندگی اچھی لگی. جی وہ جو ہستی تھے جن کے لیے سورج نکالا وہ مولائے کائنات تھے. یہ ان کے واہ لیے واہ. کہ ان کی نماز عصر جو ہے وہ لیٹ ہو گئی تھی, تو ان کا شرف دیکھیں اہل بیت کا, پھر مولائے کائنات کا شرف, کہ جو قدرت اللہ تعالیٰ کی ہے, اختیار اللہ نے محبوب کو دیا ہوا ہے. سبحان اللہ. اللہ سورج کا نکالنا, سورج کا غروب کرنا یہ اللہ کے کام ہے. لیکن ایسے ہستی ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے کہ اللہ نے اپنی قدرت کے سارے اختیار دیے ہوئے ہیں, علم ما کان ما یکون سب عطا فرمایا ہوا ہے. تو یہ شرف آپ نے جو سوال کیا کہ تو یہ چیز جو ہے رمضان کا شرف, تو یہ معراج کی رات حاصل, یہ وہ تحفہ ہمیں عطا ہوا. ایک نماز ملی, اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ ماہ رمضان بھی عطا کی. سبحان اللہ. کہ یہ وہ جو ہے تو چیز ہے کہ اللہ رب العزت نے اس امت کے لیے اس کو مختص کیا ہوا تھا, رکھا ہوا تھا, چنا ہوا تھا. واہ 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 واہ. جیسے جمعہ کا دن اور امتوں کو دیے انہوں نے نہیں لیا, تو اللہ تعالیٰ نے یہ دن بھی جمعہ کا اپنے محبوب کی امت کے لیے مختص کر کے رکھا ہوا تھا, کہ اس کو سید الایام بھی کہتے ہیں. کہ یہ دن جمعہ کا جو ہے تمام دنوں کا سردار ہے. تو اسی طرح اس امت کے بڑے شرف ہیں, تو اسی شرف میں ایک شرف یہ سب سے بڑا ماہ رمضان ہے. اس کی تفصیل میں انشاءاللہ پھر جائیں گے, انشاءاللہ ضرور جائیں گے, کیونکہ اور باتیں بھی. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ. ناظرین کیوں نہ آج وہی کلام ان سے ہجر کا سنا جائے کہ مدینہ یاد آتا ہے. آپ بھی انشاءاللہ دل سے سنیے اور میں بھی انشاءاللہ دل سے سنوں گا اور پرانی یادیں جو تازہ کریں گے. حضرت صاحب کیا خیال ہے, سنایا جائے جی کلام؟ میرے دل والی بات اور دل والا کلام آپ نے کہا. ہاں چلیں دیکھیں سب کے دل والا ہے. بسم اللہ بسم اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ.
خضرا کے سائے میں ادب سے بیٹھ کر اس گنبد خضرا کے سائے میں نبی کی یاد میں آنسو بہانا یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے اور رسول اللہ کے دربار میں ان کی محبت میں رسول اللہ کے دربار میں ان کی محبت میں یہ تیرا روز و شب کا آنا جانا یاد آتا ہے یہ تیرا روز و شب کا آنا جانا یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے اور خدا کے نور کے جلوے جو دیکھے میں نے طیبہ میں خدا کے نور کے جلوے جو دیکھے میں نے طیبہ میں مجھے رہ کے وہ منظر سہانا یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے اور مزار فاطمہ پہ کربلا والوں کی یاد آئی مزار فاطمہ پہ کربلا والوں کی یاد آئی مدینے والے آقا کا گھرانہ یاد آتا ہے مدینے والے آقا کا گھرانہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا
मदीना याद आता है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अदब से बैठकर उस गुंबदे खजरा के साए में, अदब से बैठकर उस गुंबदे खजरा के साए में, नबी की याद में आंसू बहाना याद आता है, मदीना याद आता है, मदीना याद आता है। तो शायर कहता है कि दुनिया दिया सफरा तो बंदा थक भी ते जाता है, दुनिया दिया सफरा तो बंदा थक भी ते जाता है, पर सफ़र मदीने का हर बार बड़ा सुहाना, मदीना याद आता है, मदीना याद आता है। हज़रत साहब माशाल्लाह आंखें नम हो गई, दिल जो है वो तरोताज़ा हो गया इतना प्यारा कलाम सुन के, और इतनी अकीदत से इन्होंने पढ़ा कि हमें वो रूहानियत और कैफियत दिल के ऊपर हमें महसूस हुई। हज़रत साहब अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। रमज़ान मुबारक में सबसे अहम जो इबादत है वो सलात तरावी है, ठीक है जी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में सलात तरावी जो है वो कितनी रकत पड़ी गई, और ये कब 20 रकत हुई। आजकल इस टॉपिक को लोग बहुत ज़्यादा उजागर कर रहे हैं, और इस पे पिछले 2-3 साल से इस पे बड़ी गुफ्तगू भी हो रही है। देखिए हम तो आलिम नहीं, हमें नहीं पता कि ये कौन ठीक है कौन गलत, लेकिन आजकल बस हर किसी के पास ये चीज़ है ना, ये मोबाइल वाला चक्कर है। तो हमारे नौजवान नस्ल जो है उसको तो ये नहीं पता कि ये असल है और ये नकल है। मैंने ये सुना है कि ये जो 8 रकत पड़ी गई, अब मैं गलत भी हो सकता हूँ क्योंकि आलिम हूँ नहीं, मैं इल्म है नहीं, इसमें जो मेराज शरीफ का आपने जिक्र किया तो वो जो 2 रकत नमाज पढ़ाई गई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अम्बिया की इमामत की, वो भी शामिल हुए ये इस तरह। तो ये ज़रा आप बताएं कि कितनी रकत पढ़नी चाहिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कितनी पढ़ी गई हैं, ये कैसे 20 हुई, क्या हुक्म है, इसके बारे में बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए रमज़ान बड़ा ही शर्फ़ और बरकतों वाला महीना है। सही। अल्लाह ने इस एक महीने में जितनी बरक़ात रखी हैं, जितना सवाब रखा है, वो बाकी 11 महीनों में नहीं है। कि इसमें अगर आप जमा के साथ आम दिनों में नमाज़ पढ़ें तो 27 दर्जे सवाब है। ठीक है। यही नमाज आप जमा की अगर रमज़ान में पढ़ेंगे तो आपको 70 दर्जे का सवाब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सवाब की ज़्यादा है, ठीक है, ख़ास होगी ये महीना। इसी तरह इसमें जो नफली इबादत है वो फ़र्ज़ पर चली जाती है। ठीक है। फ़र्ज़ 70 फ़र्ज़ पर चला जाता है। सुभान अल्लाह। तो इससे से अंदाज़ा लगाएं कि ये कितना बरक़ात और सवाब से भरपूर महीना है। सुभान अल्लाह। फिर इसी में जो है अल्लाह ताला ने ऐसे ऐसे रातें रखी हैं, ऐसे मामलात रखे हैं कि इसमें इंसान मोमिन मुसलमान अगर उसको इख्तियार करे तो वो सारी इबादत जो पूरा साल अगर नहीं कर सका तो इस एक महीने में वो पा लेता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो बात सारी आती है कोशिश पर कि मुसलमान कोशिश करे। मैं फिर एक हवाला दूंगा हदीस मुबारक का कि हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसने रमज़ान को पाने के लिए बेताब रहा कि रमज़ान आ रहा है, उसके लिए खुश हुआ और उसके जाने पर गमज़दा हुआ, गमगीन हुआ, तो वो ज़रूर जन्नत में जाएगा। माशाअल्लाह, ये कैसी फजीलत है ये। क्या फजीलत। और आज जो मामलात हम देखते हैं कि रमज़ान आता है तो मुसलमान किन कामों में लग जाता है, मैं उस तफसील में नहीं जानना चाहता। वो दुनियावी मामलात हैं, तिजारती मामलात या और जो भी हैं ऐसे। लेकिन जो हमें बताया गया है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रमज़ान के 2 या 3 दिन रह जाते थे रमज़ान आने में, यानी कि शाबान का जो आखिर होता है, तो इसके रावी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। वो फरमाते हैं कि रमज़ान से 2 दिन या 3 दिन पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम सहाबा को इकट्ठे करते और खुतबा देते। ठीक है। और उनसे इस माह रमज़ान के लिए ताकीद फरमाते हैं कि देखो लोगों, रमज़ान आ गया है, ठीक है, और इसके लिए तैयार हो जाओ। वाह। और इसके लिए जो है अपने कपड़ों को साफ़ रखो। सुभान अल्लाह। और इसके लिए जो है इबादत जो है वो अपने वक़्त पर अदा करो। सुभान अल्लाह। इसकी रातें जो हैं वो जागने के लिए हैं। ठीक है।
یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک. بے شک بے شک. اور اسی طرح کئی اور ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں ماہ رمضان کی فضیلت کے حوالے سے. سبحان اللہ. تو بات وہی آتی ہے کہ یہ وہ شرف ہے جو اس امت کو حاصل ہوا کہ ہمیں یہ ایک مہینہ ایسا بھاری اللہ نے دے دیا کہ اس میں ہم قدم قدم پر جو ہے ثواب حاصل کر سکتے ہیں. ہمارے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے درخت کے پتے خزاں میں جھڑتے ہیں. صحیح. تو یہ ایسا مہینہ ہے. اسی میں جو ہے یہ تراویح کا جو آپ نے عبادت کا کہا, جی جی, تو دن کا روزہ اور رات کا قیام یہ حدیث مبارکہ ہے کہ دن کو روزہ اختیار کرو اور رات کو جو ہے قیام. تو قیام تو دن میں بھی نمازیں ہوتی ہیں, رات کی بھی نمازیں ہیں, لیکن قیام رات کا کیوں کہا گیا؟ یہ تاکید ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے امت کے لیے کہ رات کا قیام رمضان میں تراویح کو کہا گیا. اور تراویح جو ہے یہ سنت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. تو تراویح کا جو اہتمام ہے وہ کچھ اس طرح تھا کہ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہیں وہ راوی ہیں اس روایت کی. ٹھیک ہے. تو وہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے پہلے 2 دن آپ اپنے حجرے سے نکل کر مسجد نبی تشریف لے گئے. ٹھیک ہے. پہلے دن گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے تو نماز اختیار کی, تراویح پڑھائی. ٹھیک ہے. تو صحابہ کرام حیران ہوئے کہ یہ ایک الگ نماز جو ہے اختیار ہوئی. ٹھیک ہے. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے رمضان کے بعد پھر آپ جو ہے عشاء کے وقت باہر تشریف لائے اور جو ہے یہی نماز پڑھائی. تو صحابہ کرام نے پہلے دن جو پڑھی تھی نماز تراویح جو ہے اس کا لوگوں میں ڈنکا بجا دیا علاقے میں کہ بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو ہے ایک نماز پڑھائی, رات کی نماز, قیام کیا الگ. تو دوسرے دن جب تراویح کا دن آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھانے کا, تو پہلے سے زیادہ صحابہ مسجد نبی میں موجود تھے. صحیح. اہتمام زیادہ ہو گیا. ٹھیک ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ اب تو مسجد جو ہے وہ پہلے سے زیادہ بھر گئی ہے تو جگہ نہیں ہے اس میں, اور جگہ نہیں ہے اس میں, تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرے کا وہ جو کھڑکی ہے وہ اٹھا کر پردہ دیکھا تو مسجد ساری بھری ہوئی تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم قصداً باہر نہیں نکلے. ٹھیک ہے. باہر نہیں آئے تیسرے دن, تیسرے رمضان کو. تو پھر جب فرض نماز کے لیے آپ تشریف باہر لائے اگلے دن, تو صحابہ اکرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ رات کو تشریف نہیں لائے, ہمیں وہ نماز آپ نے تراویح نہیں پڑھی. تو شفیق امت تھے. ہاں یہ بات شفیق امت تھے. امت پر ہر وقت جو ہے کرم ہی کرم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, آسانیاں کی, مہربانیاں کی. تو فرمایا کہ میں جو 2 رات آیا ہوں تو میں نے کیفیت دیکھی تو پہلے سے زیادہ ہو گئی تھی, تو میں اس وجہ سے قصداً باہر نہیں آیا کہ اگر میرے رب کو, میرے اللہ کو یہ ادا پسند آ گئی تو یہ کہیں فرض نہ ہو جائے. اللہ اکبر. اور تم لوگ پھر اس کو اختیار نہیں کر سکو گے, پابند نہیں رکھ سکو گے اس کو. تو شفیق امت ہے, تو یہ انہوں نے خاص بات بتلائی. تو پھر جو ہے لکھتے ہیں دور خلافت راشدہ میں جو ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی یہ چیز جاری رہی, اور پھر خاص کر سیدنا حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور آیا خلافت کا, تو انہوں نے اس کو مخصوص کر دیا. مخصوص اس طریقے سے کہ صحابہ کرام کچھ کھڑے الگ الگ ٹولیوں میں یہ پڑھتے تھے تراویح کو. تو ذرا جلالی طبیعت کے مالک تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صحیح. تو انہوں نے تمام صحابہ کو اکٹھا کیا جو الگ الگ کھڑے تھے وہاں پر. تو پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نوافل ہیں آپ ادا کرتے تھے, پڑھتے تھے, تو ان سب خاص مواقع کے نوافل کا ان کو پتہ تھا. ان سب کو جب اکٹھا کیا تو وہ 20 رکعت تراویح بنتی. سبحان اللہ. ٹھیک, بالکل اس پوائنٹ پہ آپ کا پوائنٹ ہے. ہاں جی, کہ آپ کہتے ہیں یہ 8 ہے 12 ہے. جی. تو یہ 20 کا عدد جو ہے نا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے ہی جاری ہے. 20 کا. ٹھیک ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی یہ تراویح چونکہ 20 رکعت ہی تھی. اچھا, بعضوں کہتے ہیں 8 رکعت پڑھی گئی ہے یہ وہ. اچھا, تو اس روایت کے جو راوی ہیں وہ بھی ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ماشاء اللہ, سبحان اللہ. وہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا کہ آپ فرما رہے تھے کہ جس نے یہ 20 رکعت تراویح ادا کی تو اس کو 20,000 ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. ماشاء اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, بارک اللہ. یہ 20 رکعت تراویح دیکھیں 20 کا عدد 7 فرما رہے ہیں. 20 کا عدد 7 تک چل رہا ہے, روایت ہے. ٹھیک ہے. تو فرمایا جس نے 20 رکعت تراویح ادا کی
تو اس نے 20 انبیاء کی سنت ادا کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. کتنی اہمیت ہے, کتنی اس میں جو ہے تو ثواب کا درجہ ہے. تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ تراویح کی جو تعداد ہے یہ 20 ہی ہے. تو اس لیے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے اس کو وہاں پر صحابہ کرام کو اکٹھا کر کے ایک صحابی رسول کو امام بنایا اور کہا کہ آپ کل سے جمع کے ساتھ یہ چیز پڑھائیں گے, الگ الگ نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے. تو اس لیے وہ روایت جو ہے قول سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, اور پھر ترتیب جو ہے مخصوص جو کیا وہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ. حضرت صاحب اس میں ایک سوال یہ, اچھا ماشاء اللہ بڑے اچھے انداز میں حضرت صاحب نے اور بھی اس میں جی ضرور کریں, ضرور 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 ضرور. تو سوال خاص اب بن گیا ہے. ہاں بتائیں. جی جی. تو وہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا آج کل کے اس دور میں یہ رجحان بن گیا ہے, وہ کہتے ہیں جی کہ بس ایک ختم قرآن ہم نے تراویح میں کر لیا ہے. جی ہاں ٹھیک ہے. باقی 15 روزے باقی ہیں یا 20 ہیں یا 21 ہیں, جتنے بھی ہیں, تو اس کو جو ہے وہ اہمیت نہیں دے رہے. اب بس وہ اپنا ختم ہو گیا, اس کے بعد تراویح نہیں پڑھتے, نماز پڑھ کے. کہ اس چیز پر ذرا زیادہ زور ہو گیا ہے. ہاں جی بالکل اسی طرح. کسی بھی مسجد میں ایک قرآن پاک تراویح کا پڑھ لیتے ہیں. جی اچھا. لوگ اس کو کہتے ہیں کہ ختم قرآن. ختم قرآن. جی قرآن تو ختم ہوتا ہی نہیں ہے. بالکل. جملہ بھی ذرا بالکل. ہاں لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں, لیکن میں کہتا ہوں یہ ختم قرآن تو قرآن ختم نہیں ہے, قرآن جاری تھا, جاری ہے اور جاری رہے انشاءاللہ. اس میں جو ہے تو بعض لوگ اب یہ چیز زیادہ ہو گئی ہے کہ وہ کہتے ہیں جی ہم نے ایک ختم تراویح جو ہے وہ کر لیا. ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مسلمان کے روزے کی 2 نشانیاں ہیں. ٹھیک ہے. واضح. نصارہ بھی رکھتے تھے روزہ, یہود جو ہیں وہ بھی. تو وہ نشانی یہ بتائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک تو مسلمان کے روزے کے ساتھ سحری ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا جو ہے یہ رات کا قیام ہے, تراویح اس کو کہا ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ نمایاں نشانی ہے بتائی گئی ہے. تو ایک تو بطور نشانی بھی یہ چیز سامنے آ گئی, تراویح ہے. تو 30 روزوں کے ساتھ 30 تراویح لازمن ہے, ضروری ہے. ٹھیک ہے, یہ ضروری ہے. ٹھیک ہے. تو یہ وہ مثال ہے کہ آپ روزہ رکھیں دن کو اور رات کا قیام نہ کریں. تو وہ جو بیان ہے, وہ جو حکم ہے مسلمان کے لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دن کو روزہ رکھو, اختیار کرو, رات کو قیام کرو, تو اس سے انحراف ہو جائے. حضرت بعض لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ تراویح پڑھیں تو ثواب ہے, نہ پڑھیں تو کوئی گناہ نہیں. ایک یہ سوال. دوسرا سوال یہ کہ قیام اللیل, تو تراویح 20 رکعت پڑھ لیں تو ہم اس زمرے میں آ جائیں گے قیام اللیل میں کہ نہیں؟ کہ بعض لوگ اب ہم نے دیکھا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار اس در کی حاضریاں عطا فرمائے. تو جب آپ حرمین شریفین میں جاتے ہیں تو وہاں پہ قیام اللیل کا ایک الگ اہتمام کیا جاتا ہے. تو آیا وہ قیام اللیل ٹھیک ہے؟ تو صحیح بات ہے, ادھر سے ٹھیک ہے. لیکن اگر ہم صرف تراویح پڑھ لیتے ہیں رات کو اور نوافل یا 4 رکعت 5 رکعت 6 رکعت 2 کر کے نہیں پڑھتے, تو ہمیں وہ قیام اللیل کا ثواب نہیں ملے گا, یا یہ تراویح پڑھ کے ہمیں اس زمرے میں آ جائیں گے؟ اس کے بارے میں ذرا بتائیں. دیکھیں جی وضاحت اس کی میں اس طرح سے کروں گا کہ یہ تو قیام اللیل ہے, تراویح جو ہے ٹھیک ہے, اس کو اختیار کرو, رات کا قیام جو ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا آپ نے جو میں نہیں بتایا نا کہ تراویح اگلا کہتے ہیں کہ یار یہ بس پڑھیں تو ثواب ہے, نہ پڑھیں تو گناہ نہیں ہے. اس کا جواب دیکھیں, وہ پہلے میں دے چکا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان مبارک ہے جی جی کہ دن کو روزہ اختیار کرو اور رات کو قیام کرو. ٹھیک ہے. قیام سے مراد یہ تراویح ہے. تراویح ہے. اور قیام اللیل جو ہے وہ اس کا جو خاص وقت ہے, جو خاص رات ہے, جی جی, وہ جب آخری عشر آتا ہے ماہ رمضان پر, جی جی, جس میں لوگ معتکف ہو جاتے ہیں مساجد میں, اعتکاف کے لیے بیٹھ جی جی, تو اعتکاف کر کے چاند رات کا جب اعلان ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تو باقی سارے لوگ اٹھ کر چلے جاتے ہیں اپنے اپنے گھروں کو. ٹھیک ہے, بس اعتکاف ختم ہو گئی. ہاں. لیکن جو سمجھنے والے ہیں, جن کو اولیاء اکرام بزرگان دین کی واہ 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 کیا پوائنٹ دے رہے ہیں جی. ہاں, جب اللہ نے کہہ دیا ہے کہ میں نے اپنا گھر ان کے لیے کھول دیا ہے, ہر وہ چیز جس کی عام دنوں میں پابندی ہے, اعتکاف میں پابندی نہیں ہے. تو اس میں وہ لوگ پھر جو اہل اللہ کے ساتھ جن کا تعلق ہے, روحانیت معاملات ہیں جن کے, تو وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں, وہ پھر اعتکاف ختم بھی ہو جائے تو نہیں جاتے گھر. وہ فجر کی نماز اس رات کی پڑھ کر جو ہے اس دن کی تو جاتے ہیں. تو کہتے ہیں اس کو لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے, اس رات کو جائزہ کہا جاتا ہے. یہ وہ خاص رات, اس حوالے سے اس کو اگر دیکھا جائے تو وہ بہت ہی پھر خاص رات, مطلب کہ پورا 10 دن آپ نے مزدوری کی تو آج آپ کا مزدوری لینے کا وقت آ گیا, لیلۃ الجائزہ. نچوڑ جو ہے ٹھیک ہے. ہاں ناظرین ماشاءاللہ بڑا اچھا موضوع چھڑا ہوا ہے.
انعام کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں۔ قاری انعام صاحب یہ بتائیں کہ آج کل جو ہماری محافل کا جو ماحول بن چکا ہے، آپ ان سے کس حد تک مطمئن ہیں؟ سکتے میں چلیں گے، مطلب یہی ہے کہ مطلب اب جو ہے ہر بندہ جو ہے بس اس میں باتیں بھی کرتا ہے، یا ایک دم آپ کو روک کر اپنی مرضی کا کلام بھی کہہ دیتا ہے، رنگ یا محفل نعت نے رنگ اختیار کر لیا ہے محفل مناقبت کا۔ مطلب جو ہے کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ تلاوت ہوتی تھی، حمد باری تعالیٰ ہوتی تھی، نعت رسول مقبول ہوتی تھی، اور مناقبت صرف ایک آدھ ہوتی تھی۔ مطلب حضرت ایسے ہوتا تھا کہ نعت تلاوت، اس کے بعد حمد پڑھی گئی، اس کے بعد نعتیں ڈھیر ساری پڑھی گئی۔ یہ نہیں، اب کیا ہوتا ہے کہ تلاوت حمد ایک نعت اور مناقبت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور ہوتا ہی چلتا جاتا ہے۔ تو وہ محفل نعت جو ہے وہ رنگ اختیار کر جاتی ہے، وہ کسی اور کا، یا بعض محافل میں آج کل یہ ہوتا ہے جی سلسلہ پورا پڑھ لیں۔ تو سلسلہ پہلے ہم نے حضرت صاحب آپ کے آستانے سے بھی ہم نے سنا کہ جو قوالی میں ہوتا ہے وہ سلسلہ ہوا کرتا تھا کہ حمد ہے، اس کے بعد جو ہے تو رنگ پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، پھر کول پڑھا جاتا ہے، پھر اس کے بعد نعت پڑھی، وہ اس پہ اوپر بھی ہم نے ایک پورا ٹاپک کرنا ہے انشاءاللہ۔ تو یہ جو ہے تو وہ اس کے بعد پھر نعت رسول مقبول، پھر اس کے بعد جو ہے تو مولا علی رضی اللہ عنہ کو ان کا کلام پڑھا، تو پھر یہ منقبت تو وہ ہوتے پھر اینڈ تک جو آپ کا پیر خانہ ہے وہاں تک آپ جاتے ہیں۔ اب محفل نعت میں بھی ہر بندہ یہی چاہتا ہے کہ بھئی اس میں بھی جو ہے تو وہ پورا جو ہے تو وہ سلسلہ ہی پڑھا جائے۔ تو میں تو کم از کم اس چیز کے حق میں نہیں ہوں، کیونکہ محفل نعت کو اگر محفل نعت ہی رکھا جائے تو وہ بڑا بہتر ہوگا، کیونکہ یہ جو آپ کہتے ہیں سلسلہ پورا کریں، تو پھر وہ محفل نعت، پھر اس کو محفل نعت کا رنگ نہ دیا جائے۔ پھر آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ بھائی اس حوالے سے میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آج کل زیادہ تر پشاور میں بھی میں دیکھ رہا ہوں، جی پہلے وقتوں میں یہ نہیں تھا، یہ چیز نہیں تھی، اور اب جو محافل ہو رہی ہیں تو جیسے آپ نے کہا کہ محفل میلاد جو ہے وہ محفل مناقبت میں چلی گئی، نعت ایک آدھ پڑھی جاتی ہے۔ زیادہ تر اس چیز کے میں مطلب خلاف تو نہیں کہہ سکتا، نہیں خلاف ہم نہیں ہیں، اللہ نہ کرے، ہم سب کے ماننے والے ہیں، ہم سب کے ماننے والے ہیں۔ مناقب جو ہے وہ اگر کسی کو کوئی اہمیت ملی ہے یا ہے کسی کی ذات پہ، تو وہ کسی کی ذات سے نسبت کی وجہ سے جو ہے نا وہ بعد از خدا بزرگ۔ تو اصل بات یہ بعض محافل میں ہم دیکھتے بھی ہیں کہ ایک سلسلہ جو ہم نے سیکھا ہے اپنے بزرگوں سے، الحمدللہ وہ یہ ہے کہ پہلے تلاوت، اس کے بعد ہم، اس کے بعد نعت، پھر مناقب کی طرف ہم آتے ہیں۔ تو آج کل کافی جگہوں پہ ہم یہ چیز دیکھتے ہیں، ایک تو نعت خوانوں کو اس چیز کی سمجھ نہیں ہے۔ آج کل تو وہ میں ڈیجیٹل نعت خوان بھی کہہ سکتا ہوں ان کو، کہ موبائل سے یا نیٹ سے نعت اپلوڈ کر کے اور وہ آگے پیش کر دیتے ہیں۔ تو ان کو اس چیز کی سمجھ نہیں ہے کہ یار ہم نے کرنا کیسے ہے، محفل کو چلانا کیسے ہے۔ تو زیادہ تر نعت خوانوں کو یہ چیز ہو سکتا ہے ان کے علم میں ہو، لیکن وہ اس چیز کو فالو نہیں کرتے کہ ہم نے پہلے تلاوت کرنی ہے، اس کے بعد حمد ہے، اس کے بعد نعت ہے، اس کے بعد انعام میں ایک پوائنٹ آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ حضرت صاحب بھی اس کی تائید کریں گے۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ جب آپ حمد و نعت پڑھتے ہیں تو تب آپ کو داد اور امداد دونوں نہیں ملتی۔ میں امداد کا لفظ کہوں گا۔ اصل بات اب آپ آ رہے ہیں، جب آپ مناقبت کی طرف دیکھیں، یہ اس میں قصور سراسر نعت خواں حضرات کا نہیں ہے، دیکھیں سراسر قصور یہ ہماری عوام کا ہے کہ دیکھیں آپ جو سنیں گے ہم آپ کو وہ سنائیں گے، کیونکہ ہر بندہ چاہتا ہے کہ بھئی میری بلے کیونکہ انسان ہے، نفس ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے، جی شیطان ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے، ہم بھی کوئی وہ خلائی مخلوق نہیں ہے، یا ہم وہ فرشتے نہیں ہیں، وہ دودھ کے دھلے ہوئے نہیں ہیں۔ تو آپ خدا را آپ ظاہری بات ہے تھوڑا سا جو ہے وہ اس چیز پہ میں نہیں آ رہا تھا، لیکن آپ نے جو ہے وہ اس چیز کو چھیڑ دیا۔ اصل بات یہی ہوتی ہے کہ زیادہ تر نعت خوان جو ہے وہ منقبت کے لیے خوش ہوتے ہیں کہ جی ہم منقبت پڑھتے ہیں۔ تقریباً کوئی 10-15 سال پہلے میری ایک محفل تھی، میں حیات آباد گئے ہوا تھا، تو ادھر تقریباً کوئی مغرب کے بعد سے پروگرام سٹارٹ ہو گیا، ٹھیک ہے، تو اس میں میرے خیال سے کوئی 15-20 نعت خوان ہوں گے پشاور کے،
لیکن میرا جب نمبر آیا تو وہ سب سے آخر میں تقریباً کوئی 12 بجے سردی کے موسم میں کوئی 12 بجے 5 بجے کی مغرب ہوئی بھی ہے اور 12 بجے آپ کا نمبر 12 بجے میرا نمبر آیا. تو انہوں نے جب نقیب محفل نے مجھے دعوت دی تو وہ صرف منقبت کے لیے کہ آپ جی آپ بڑے خوش قسمت ہیں, آپ جو ہے نا منقبت پیش کریں گے. تو میں نے پھر کہا کہ جی میں نعت خوان ہوں اور پہلے میں نعت پڑھوں گا اس کے بعد منقبت. تو ہاں جی, تو اصل ہم نعت خوان ہیں. اگر مناقب بھی ہم پڑھتے ہیں تو نعت خوان جو ہے نا ٹھیک ہے ہم پڑھیں گے, ہمارا عقیدہ ہے, ہم مانتے ہیں اس چیز کو, لیکن سب سے مقدم چیز جو ہے وہ پہلے نعت ہے. ٹھیک ہے. تو جیسے آپ نے کہا کہ اس پہ امداد وغیرہ بھی زیادہ ملتی ہے, نذرانے اس پہ زیادہ ملتے ہیں, تو یہی بات ہوتی ہے کہ نعت خوان جو ہے وہ اس چیز پہ خوش نہیں ہوتے, نعت پہ خوش نہیں ہوتے, اور منقبت جو ہے نا وہ انعام آپ دیکھیں. اور یہی وجہ ہے کہ جو ہم پہ نکتے اٹھتے ہیں آج کل, آپ دیکھیں تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ بھئی میں نعت نہیں سنتا. تو بنام زمین ذالک وہ نعت کی نفی نہیں کرتا, وہ کرتا ہے اسی وجہ سے حضرت صاحب کے کلام میں کچھ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو کہ نعت کے حوالے سے وہ ٹھیک نہیں ہوتے. جیسے اب ہمارے اقبال شاہ صاحب ایک بات پہ کہتے ہیں کہ آپ نعت یہ نہ کرا کریں کہ کوئی سڑ دیتے سڑ جاوے, کوئی مر دیتے مر جاوے. مطلب نعت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہے, اس میں سڑنا اور مرنا اور یہ بدوائیں. وہ تو دیکھو وہ جو ان کو جو دشمن بھی تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی نہ گالی دیتے نہ بدعا دیتے, رحمت. دیکھیں ان کے تو پوری دنیا کے لیے وہ رحمت بنا کے بھیجے گئے, صرف مسلمانوں کے لیے نہیں, تو عالمین کے لیے وہ رحمت بنا کے بھیجے گئے. تو پھر جب ہم ان کی شان بیان کریں تو اس میں ہم کیوں کہیں کہ کوئی سڑ دیتے سڑ دے, کوئی مار دیتے مر جاوے, ٹھیک ہے. یا ہم یہ ذکر وہ اس پہ بھی کہ علی نال بغض رکھے ہیں, کہ بھئی بغض کو چھوڑ دو, علی نال جڑے پیار کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی تو ہیں نا, تسی انہاں دا ذکر کرو. تو یہی وجہ ہے کہ بعض لوگ, اب وہ محفل نعت میرے کچھ قریبی لوگ ہیں تو وہ پچھلے دنوں مجھے ملے تو انہوں نے مجھے کہا کہ شہزاد بس اب تو ہم محفل نعت نہ کراتے اور نہ ہم سنتے ہیں. میں نے کہا حضرت وجہ کیا, آپ کیوں نہیں کرواتے, کیوں نہیں سنتے؟ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم اس لیے نہ کراتے اور نہیں سنتے کہ آپ اس میں شرکیہ الفاظ کرتے ہیں, آپ اس میں کفریہ الفاظ جو ہیں آپ کے کلام میں. تو یہی وجہ ہو گئی ہے کہ جید جو شاعر ہیں ان کے ہم نے کلام چھوڑ دیے اور ان کی بات کہ وہ ڈیجیٹل شاعر بھی پیدا آ گئے, ڈیجیٹل نعت خوان. تو بات میرے خیال سے انعام یہ ہے, میں نے تو یہاں تک سنا ہے, ہو سکتا ہے غلط بھی ہو, ہاں, کہ آج کل کے شاعر جو ہے جی وہ بھی پیسوں کے لیے نعت لکھتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ ان کو اگر آپ ان سے کہیں کہ جی میرے لیے نعت آپ لکھیں, تو وہ بھی پیسوں پہ لکھیں گے آپ. واہ واہ واہ, ایک گل. تو وہ عقیدت وہ چیز تو پھر لازمی نہیں رہے گی نا, وہ تو نہیں رہے گی. تو پھر اس کلام میں وہ اثر کہاں سے وہ کیفیت تو وہ پھر اصل لیکن وہی بات آتی ہے کہ ڈیجیٹل نعت خوان ہے آج کل. پرانے جو شاعر تھے جو عشق اور محبت میں کلام لکھتے تھے تو وہ چیز اب نہیں رہی, بخشش کا ذریعہ سمجھتے تھے. جی بالکل بالکل اسی طرح ہے, نجات کا ذریعہ جو ہے نا وہ سمجھتے تھے. آج کل تو جو چیز اگر پیسوں کے لیے آپ پڑھتے ہیں یا لکھتے ہیں تو اس میں وہ کیفیت اور روحانیت وہ نہیں رہی. قطع کلامی جی ضرور ضرور, آپ سے ریلیٹڈ سوال ہے. جی جی, کہ دیکھیں اسلام کے امت محمدیہ کے سب سے پہلے نعت خوان حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا شرف دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا ممبر ڈال کر دیا. سبحان اللہ, ان کو اپنے ممبر پر بٹھایا. سبحان اللہ. جب حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے آپ کے حوالے سے آپ کی ذات پر کچھ کلام لکھا تھا, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے تو آپ نے اپنا ممبر عطا کیا ان کو. سبحان اللہ. خود نیچے بیٹھے تھے اور وہ ممبر پر بیٹھے تھے. تو اس وقت بھی اہل بیت عظام موجود تھے, موجود تھے, مناقب کی ہستیاں موجود تھیں. ہاں, تو کیا کیا حضرت حسان بن ثابت صرف اور صرف اللہ کی رضا کی خاطر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے مخاطب ہو کر انہی کا کلام انہی کے لیے پڑھا, انہی کے لیے کہ وَأَحْسَنُ مِنْ كَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْ كَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ
خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما یہ چیز ہے کہ تشاء. اگر انسان یا نعتخوان جو ہے خاص کر وہ اپنا اخلاص لے کر آئے ہاں اور یہ نیت لے کر آئے کہ آج میں اس محفل میں بلایا گیا ہوں تو سرکار کے توفیل بلایا بے شک بلایا بے گیا. شک. آج میں نے کچھ تھوڑی سی جسارت کرنی ہے, کچھ ان کا کلام پڑھنا ہے, حضرت صاحب اور اس پر جو ہے تو اگر اس نیت سے آئے تو وہ ثواب پا کر ضرور جائے گا, بے اس شک. کی بخشش کا ذریعہ ہوگا. حضرت صاحب اکثر پشاور میں تو یہ ماحول نہیں ہے, لیکن میں جگہوں کے نام نہیں لوں گا کیونکہ کسی کی دل آزاری نہیں کرنی چاہیے. اکثر شہروں میں نے یہ سنا ہے کہ وہاں پہ, کیونکہ ہمارا ہر جگہ پورے پاکستان میں جانا ہوتا ہے میرا, تو رمضان میں بھی ہمارا جانا ہوتا ہے کہیں نہ کہیں پروگراموں کے لیے, تو ضروری جگہ ہوتی ہے تو وہاں جاتے ہیں. میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہاں پہ ایک تو جمعے کے روزے کا بڑا اہتمام کیا جاتا ہے, اور پھر ایک جو ہے تو یہ 21ویں کا روزہ, 23ویں یہ طاق جو روزے ہیں ان کا اہتمام کیا ہے. مطلب پہلا روزہ رکھتے ہیں, آخری رکھتے ہیں, درمیان میں جمعے کا رکھتے ہیں, اور پھر یہ طاق دنوں کے روزے رکھتے ہیں. اس کے علاوہ نہیں رکھتے. میں نے دیکھا ہے کہ جو نوجوان نسل ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ابھی تو ہم بچے ہیں اس لیے روزہ نہیں رکھتے, ٹھیک ہے. جو بزرگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم بیمار ہیں اس لیے روزہ نہیں رکھتے. تو وہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ رمضان جانے اور پٹھان جانے. تو یہ معاملہ بھی پہلے ہم سنتے تھے, لیکن پھر میں نے دیکھا ہے. اور لیکن یہ میرے کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کوئی, الحمدللہ رکھتے ہیں بہت سارے, سب رکھتے ہیں, سب پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہیں, لیکن اکثر لوگوں کے ذہن میں تو وہ کہتے ہیں بس ہم نے پہلا رکھ دیا, آخری رکھ دیا, جمعے کا رکھ دیا, اور یہ طاق رکھ لیا, اور پھر ان راتوں کو وہ مساجد میں جا کر عبادت پہ دڑا دڑ زور دیتے ہیں. تو اس کے بارے میں شرعی کیا حکم ہے؟ یہ سوال آپ کو کچھ اس طرح ہے کہ بچوں کے حوالے سے کہ بچے روزہ رکھتے ہیں, نوجوان ہوتے ہیں, بالغ ہوتے ہیں. ہاں نہیں, اگر بچے ہیں ہاں جی, تو وہ اگر رکھتے ہیں شوق سے تو یہ ایک اچھی بات ہے, ٹھیک ہے, ان میں شوق آتا ہے, ٹھیک ہے, محبت آتی ہے, اور ٹھیک ہے. دیکھتے ہیں بڑوں کو گھر میں کہ یار روزے کا اتنا اہتمام ہوتا ہے. اگرچہ کچھ تھوڑا سا ان کا ذہن کچھ اس چیز کو ہوتا ہے کہ جی یہ انواع اقسام پڑے ہوتے ہیں افطاری کے ہاں, وقت, اکثر بچے کھانے پینے کی چیزوں کو روزہ کہتے اور ہیں, ٹھیک فریج بات- میں رکھا ہوا ہے. بالکل. ہاں, اور یہ ٹھیک بات بھی ہے کہ ہمارے لیے حکم ہے کہ جب افطاری ہوتی ہے جو کچھ شیٹ پر دسترخوان پر پڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ کر بڑا خوش ہوتا ہے, سبحان اللہ. اور فرشتوں کو کہتا ہے کہ دیکھو اس نے سارا دن جو ہے تو روزہ اختیار کیا, اور اب جو ہے تو یہ افطار کے لیے بیٹھا ہے اور میں نے اس کو نعمتیں عطا کی. واہ واہ واہ, تو سبحان کچھ اللہ. بچوں کو اس میں امتزاج یہ ہو جاتا ہے کہ وہ اس چیز کو بھی دیکھ کر کہ جس وقت یہ چیزیں ہوتی ہیں تو بچے اس شوق میں بھی. روزہ کچھ رکھتے ہیں. ایسے بچے بھی ہیں جو کہ کہتے ہیں ان کو منع کرو کہ جی روزہ نہ رکھو, گرمی کے روزے ہیں, کمزور پڑ جاؤ گے کچھ, تو وہ ضد کرتے ہیں. کم تو رکھتے یہ ہیں, ایک ان کے اندر کی بازوں کی بچوں کی کیفیت بھی ہے, اور اچھی بات ہے. ٹھیک ہے. رہا نوجوانوں کا معاملہ کہ جی نوجوان کہتے ہیں کہ ہم جمعے کا رکھتے ہیں اور پیر کا رکھتے ہیں اور اس طرح, ہاں, اور یا باقی طاق نہیں رکھتے ہیں, باقی نہیں تو رکھتے ہیں. فرض روزہ ایک اگر کوئی جان بوجھ کر قضا کرے, قصدن, حدیث شریف ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جس نے ایک فرض روزہ قضا کیا وہ بلا تعطل 60 روزے رکھے گا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. 60 روزے بلا تعطل, یعنی کہ اس میں کوئی وقفہ نہیں کرے گا. تو یہ ہے وہ سزا جو نوجوان یا کوئی بھی مسلمان قصدن چھوڑے. ایک تو بیماری کی حالت میں ہے تو چلے وہ, اس کا قرآن میں حکم آ گیا, بیمار کے لیے حکم ہے, مسافر کے لیے حکم ہے کہ جب تم سفر میں ہو تو تم پر روزہ معاف ہے, وہی روزہ تم بعد میں اختیار کرو. ٹھیک ہے, دوران سفر جو ہے معاف ہے, جہاں منزل ہے وہاں پر جا کر اختیار کرو, یا واپس آ جاؤ تو پھر اس کو اختیار کرو. اختیار کرو. اب معمر لوگوں کا معاملہ ہے جو ضعیف العمر ہیں, ان کے روزے کا معاملہ ہے, تو اس میں دو چیزیں یہ ہیں کہ ایک ہوتی ہے عام بیماری, جو زکام بخار وغیرہ ہوا چند دن کے لیے پھر بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ تو اس کی قضا کرے گا, قضا کرے گا. فرض ٹھیک روزوں ہے, کی ٹھیک ہے. بعد میں رکھے گا. لیکن یہاں پر یہ پوائنٹ بھی بتا دوں کہ وہ ساتھ اپنے آپ کو پابند نہ کرے. ٹھیک ہے, جو قضا روزے رکھے گا فرض, وہ یہ نہ کہے کہ میں فلانے مہینے اور فلانے اس میں ہفتے میں یہ روزہ رکھوں گا, یہ پابند ہو جائے گا. ٹھیک ہے, کیا پتہ اس وقت تک زندہ ہے کہ نہیں ہے, یا جو ہے تو وہ وقت اس کو پا لیتا ہے, اس مہینے کو بھی, اس وقت کو بھی, اور اس کی اب طبیعت ایسی نہیں ہے کہ وہ پھر اس کو اختیار کرے. تو اس لیے یہ چیز منع آئی ہے حدیث شریف میں کہ جو فرض روزہ رہ جائے اسے جو ہے کسی بھی آئندہ والے دنوں میں تاریخوں میں رکھ لیں, وہ ادا کریں. اور پھر جو ہے تو یہ معمر لوگ جو دوسرے ایسے ہیں جو مستقل جن کی بیماری ہے, جیسے ہارٹ پیشنٹ ہے, شوگر کا مریض ہے, یا کڈنی کا کوئی مریض ہے, اس کے لیے پانی کا مسئلہ ہوتا ہے, تو ایسے دائمی بیماری والے کے لیے قرآن میں چھوٹ ہے. تو وہ جو ہے اپنے ان روزوں کے بدلے جو ہے فدیہ دے گا. ٹھیک ہے, تو 2 ٹائم کا کھانا, یعنی کہ افطاری اور سحری کا جو ایک بندے کا بنتا ہے,
یا تو وہ خوراک دے اسی طرح جتنا خود کھاتا ہے، یا اس کے پیسے بنا کر کے کتنے بنتے ہیں 2 ٹائم کے کھانے کے وہ کسی غریب کو ادا کرے. تو یہ ہوا اس دائمی بیماری والے بندے کے لیے، تو وہ یہ چیز اختیار کرے. تو عام بیماری کا وہ بعد میں اس کی قضا کرے گا. حضرت صاحب روزے کا اجر اور جزا کیا ہے، یہ عوام کو بتائیے ذرا سا. ہاں، بڑا خاص سوال آپ نے پوچھا ہے جی. اور اس کی اویئرنیس ہونی چاہیے ہر مسلمان کو، خاص کر آج کل کے جو نوجوان ہیں جی ان ان کو کو پتہ ہونی ہونا چاہیے اس کا جی جی. کہ روزے کی جزا. ہاں یہ اب حدیث قدسی کی طرف میں آپ کو لے جاتا ہوں کہ حدیث قدسی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہاں اتنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانیاں ہیں ماہ رمضان میں، ٹھیک، ثواب سے بھرپور مہینہ ہے، تو وہ روزہ قیامت جو ہے اس کو خصوصی جنتیں ملیں گی روزہ دار کو. بے شک. اور پھر جنت میں خاص دروازہ ہے جس کو ریان کہا گیا ہے. اچھا. تو اس میں سے کوئی اور جنتی نہیں گزرے گا، وہ صرف امت محمدیہ کا جو روزہ دار ہوگا سبحان اللہ، وہ روزہ دار اس دروازے سے گزرے گا. ماشاء اللہ. اور جب سارے پورے ہو جائیں گے وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا ریان کا. ٹھیک ہے. اور جزائے خاص جو ہے ماہ رمضان کی اور روزہ رکھنے کی، تو جزا یہ ہے کہ حدیث قدسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جہاں اتنی عنایات دے دیں اللہ نے امت محمدیہ کو روزے کے حوالے سے، سب سے بڑی چیز جو ہے، ثواب جو ہے، سب سے بڑا اجر جو ہے وہ ہے روزے کا. کہ حدیث قدسی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الصوم لی وانا اجزا بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا واقع ہوں. تو یہ روزہ انسان اللہ کے لیے رکھتا ہے. خوراک چھوڑ دینا، بند کر دینا، حلال بیوی کی صحبت اس میں نہیں ہوتی، اور سراپا عبادت کا مہینہ ہوتا ہے. تو یہ ساری اللہ کی صفات ہیں. تو جب بندہ ان صفات سے متصف ہو جاتا ہے، روزہ اختیار کرتا ہے، تو پھر یہ جزا اس کو اللہ تعالیٰ اس صورت میں دے گا کہ روزہ محشر جو ہے اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرائے گا. سبحان اللہ. اور اپنی اصل حقیقت میں دیدار کرائے گا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات حاصل ہوا. سبحان اللہ. وہ دیدار ہر وہ روزے دار کرے گا جس نے اللہ کی رضا کی خاطر پابندی والا روزہ رکھا ہو. سبحان اللہ. تو یہاں صرف چھوٹی بات یہ کرتا ہے اضافی بیچ میں کہ روزہ صرف سحری کھا لینے سے، منہ بند کرنے سے نہیں ہوتا، اس کا نام روزہ نہیں. ٹھیک ہے. روزہ کہتے ہیں آنکھ کا روزہ ہو، ماشاءاللہ، کان کا روزہ ہو، صحیح، زبان بولنے کے حوالے سے روزہ ہو، ٹھیک ہے، ہاتھوں کا روزہ ہو، ٹھیک ہے، پاؤں کا روزہ ہو. ہاں. یہ جتنے اعضاء اللہ نے دیے ہیں قیامت کے دن ان سے سوال ہوگا، اور زبان بند ہوگی، یہ اعضاء بولیں گے، اعضاء بولیں گے. اللہ اکبر. ان اعضاء نے کیا کیا عمل کیے تھے. تو انسان کا وجود خود بخود بولے گا، کیونکہ زبان تو جھوٹی ہوتی ہے. تو اس دن بھی جھوٹ نہ بولے تو اللہ تعالیٰ زبان کو بند کر دے گا، تو یہ اعضاء بولے گی. تو روزے کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ آنکھ کا روزہ رکھیں، کسی نامحرم کو نہ دیکھیں، کوئی غلط چیز نہ دیکھیں. زبان جو ہے اسے کوئی ایسی بات نہ کریں، غلط محفل میں نہ بیٹھیں. کان کا روزہ کسی کی غیبت نہ سنیں حالت روزہ میں. اسی طرح ہاتھ پاؤں کے معاملات جو ہیں حالت روزہ میں جو ہے وہ سراپا جو ہے پورا انسان وہ روزے کی حالت میں پاک صاف معطر جو ہے، تو یہ وہ صفت ہے، اس کی ہمیں جزا ملے گی. تو جو یہ صفت اختیار نہیں کرتا تو پھر اس کو نہیں رکھتا، اس چیز سے محروم ہے. سامعین، آپ نے دیکھا کہ علامہ صاحب نے کتنی پیاری گفتگو کی، اور آج کی گفتگو سے ہمیں سبق کیا ملا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا. تو پھر وہ جیسی ذات ہے، پھر وہ لا شریک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اور وہ پھر جب دینے پہ آ جائے تو پھر کیا کیا دے گی. وقت اپنے دامن میں اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ ہم اور باتیں کریں، دل میں باتیں رہ جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو ڈھیر ساری خوشیاں عطا فرمائے. اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا. حضرت صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ آئے. اللہ تعالیٰ آپ کو ڈھیر ساری خوشیاں عطا فرمائے. قاری نام صاحب آپ کا بھی مشکور ہوں کہ آپ آئے. دکھاؤ نیوز ڈیجیٹل کی پوری ٹیم آپ کا مشکور ہے. دکھاؤ نیوز ڈیجیٹل کی پوری ٹیم آپ کی مشکور ہے کہ آپ آئے. اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے. ناظرین اجازت چاہتے ہیں اسی کے ساتھ اپنے بھائی بیٹے محمد شہزاد مجید کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھ خطا انسان مدینے میں رہے، مجھ خطا کار سا
انسان مدینے میں رہے بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے اور یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات کہ زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے دور رہ کر بھی اٹھاتا حضوری کے مزے دور رہ کر بھی اٹھاتا ہوں حضوری کے مزے اور میری جان مدینے میں رہے میں یہاں اور میری جان مدینے میں رہے یوں ادا کرتے گئے محبت کی نماز یوں ادا کرتے گئے عشاق محبت کی نماز کہ سجدہ کعبے میں ہو
جان مدینے میں رہے بن کے سر